رات کا وقت تھا، ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، گاؤں کی کچی گلیاں سنسان پڑی تھیں، مگر ایک گھر ایسا تھا جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ گھر تھا حاجی سلیم کا۔ ان کے گھر کے اندر سے ایک لڑکی کے رونے کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی، امی پلیز کچھ کریں، بھائی کو بچا لیں۔ یہ زینب تھی، ایک ایسی بہن جو اپنی دنیا سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، اور دل جیسے ٹوٹنے کے قریب تھا۔ زینب کا چھوٹا بھائی علی شدید بیمار تھا، ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا اگر 3 دن کے اندر علاج شروع نہ ہوا تو ہم اسے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ الفاظ سن کر جیسے زینب کی دنیا رک گئی۔ حاجی سلیم ایک محنتی مگر غریب انسان تھے، انہوں نے زندگی بھر محنت کی مگر کبھی اتنا پیسہ جمع نہ کر سکے کہ کسی بڑی مصیبت کا سامنا کر سکیں۔ علاج کے لیے چاہیے تھے 3 لاکھ روپے، اور ان کے پاس تھے صرف 15,000۔ حاجی سلیم نے دیوار کے ساتھ سر ٹکا لیا، اللہ میری اولاد کو بچا لے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ اپنی بیٹی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ زینب نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل میں ایک فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے میں گئی، الماری کھولی اور ایک ڈبہ نکالا۔ یہ وہ ڈبہ تھا جس میں اس کے خواب بند تھے، اس کی شادی کے زیور، اس کی ماں کی نشانی، اس کا مستقبل۔ جب زینب زیور لے کر باہر آئی، اس کی ماں حیران رہ گئی۔ زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ زینب نے مضبوط لہجے میں کہا، امی اگر یہ زیور میرے بھائی کی جان نہ بچا سکے تو اس کا کیا فائدہ؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بیٹی یہ تمہاری زندگی کا سہارا ہے۔ زینب مسکرائی مگر اس کی آنکھیں رو رہی تھیں، میری زندگی میرا بھائی ہے۔ اگلے دن زینب زیور لے کر شہر گئی، مگر جو اس کے ساتھ وہاں ہوا، اس نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ سنار نے زیور دیکھ کر کہا، یہ سب ملا کر بھی زیادہ سے زیادہ 80,000 ملیں گے۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے، کیا صرف 80,000؟ صورتحال مزید خراب، اب بھی چاہیے تھے 2,20,000 روپے، اور وقت صرف 2 دن۔ زینب نے گہری سانس لی اور خود سے کہا، اگر قسمت ساتھ نہیں دے رہی تو مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عزم تھا۔ وہ ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے جا رہی تھی جہاں سے واپسی آسان نہیں تھی، ایسا قدم جو شاید اس کی عزت، اس کی زندگی، سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ مگر سوال یہ تھا، کیا زینب اپنے بھائی کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دے گی؟ وہ کون سا فیصلہ لینے والی ہے جو سب کچھ بدل دے گا؟ اگر اب جاننا چاہتے ہیں کہ زینب نے آگے کیا کیا اور اس کی قربانی کہاں تک گئی، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ اگلا پارٹ آپ کو حیران کر دے گا۔ رات کے اندھیرے میں زینب تنہا سڑک پر چل رہی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور دل میں ایک بہت بڑا فیصلہ۔ وہ بار بار اپنے بھائی علی کا چہرہ یاد کر رہی تھی، اس کی کمزور سانسیں اور ڈاکٹر کے الفاظ، صرف 2 دن۔ زینب شہر کے اس علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں عام لوگ جانے سے بھی ڈرتے تھے، اندھیری گلیاں، اجنبی چہرے اور ہر طرف ایک عجیب سا خوف۔ مگر آج زینب کو اپنے خوف سے زیادہ اپنے بھائی کی زندگی عزیز تھی۔ جیسے ہی وہ ایک گلی میں داخل ہوئی، اچانک 2 آدمی اس کے سامنے آ گئے۔ ارے لڑکی، رات کے وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مجھے کام چاہیے۔ ایک آدمی ہنسنے لگا، کیسا کام؟ زینب نے مضبوط لہجے میں کہا، ایسا کام جس کے بدلے مجھے فوراً پیسے مل سکیں۔ دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا، اگر واقعی پیسے چاہیے تو ہمارے ساتھ چلو۔ زینب کے قدم رک گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسے فیصلہ کرنا تھا، کیا وہ ان اجنبی لوگوں کے ساتھ جائے، واپس لوٹ جائے اور اپنے بھائی کو مرتا دیکھے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے علی کا چہرہ گھوم گیا اور اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ لوگ اسے ایک پرانی عمارت میں لے گئے۔ اندر عجیب سا ماحول تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کی نظریں زینب پر جم گئیں۔ زینب کو ایسا لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گئی ہو۔ ایک موٹا سا آدمی آگے آیا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، تمہیں پیسے چاہیے؟
زینب نے سر ہلایا، کتنے؟ 2 لاکھ۔ آدمی زور سے ہنسا، اتنے پیسے آسانی سے نہیں ملتے۔ وہ آدمی زینب کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، ایک کام کرنا ہوگا۔ زینب کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، کون سا کام؟ آدمی نے ایک تصویر نکالی اور زینب کے ہاتھ میں دے دی۔ زینب نے تصویر دیکھی اور اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ ایک آدمی کی تصویر تھی اور نیچے لکھا تھا، اس کا بیگ چارہ کر لاؤ۔ زینب کے دل میں طوفان اٹھنے لگا، وہ چوری کرے؟ کیا وہ اپنے اصول توڑ دے؟ کیا وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے غلط راستہ اختیار کرے؟ اس کی ماں کی باتیں یاد آئیں، ہم غریب ہو سکتے ہیں مگر بے ایمان نہیں۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ آدمی غصے میں آ گیا، تو پھر یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے بھائی کو مرنے دو۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زینب نے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے کہا، اگر میں یہ کام کر دوں تو آپ واقعی پیسے دیں گے؟ آدمی مسکرایا، پیسے تمہارے ہوں گے۔ یہ وہ زینب نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے اصولوں کی بات کر رہی تھی، اب اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، ایک عجیب سا عزم۔ شاید مجبوری، آدمی نے کہا، کل صبح یہ آدمی بس اسٹاپ پر ہوگا، اس کا بیگ تم نے لانا ہے۔ زینب نے تصویر مضبوطی سے پکڑ لی۔ گھر واپس آ کر زینب اپنے بھائی کے پاس بیٹھی۔ علی نے کمزور آواز میں کہا، باجی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زینب نے زبردستی مسکرا کر کہا، میں کہیں نہیں جا رہی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر اس کے دل میں طوفان چل رہا تھا۔ اگلی صبح زینب ایک ایسے قدم کی طرف بڑھنے والی تھی جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ کیا وہ واقعی چوری کرے گی؟ آخری لمحے پر رک جائے گی؟ اور اگر پکڑی گئی تو کیا ہوگا؟ صبح کا وقت تھا، سورج کی روشنی آہستہ آہستہ زمین پر پھیل رہی تھی، مگر زینب کے دل میں اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، کیا میں واقعی یہ کرنے جا رہی ہوں؟ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر پھر اسے علی کی سانسیں یاد آئیں اور اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، مجھے کرنا ہوگا۔ بس اسٹاپ پر ہجوم تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی جلدی میں، کوئی فون پر، کوئی خاموشی سے کھڑا، اور انہی لوگوں کے درمیان زینب بھی کھڑی تھی، ہاتھ میں وہ تصویر جو اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی، وہی چہرہ، وہی کپڑے، اور ہاتھ میں ایک سیاہ بیگ، یہی ہے۔ زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے قدم آگے بڑھنے لگے، مگر دل پیچھے کھینچ رہا تھا، یہ غلط ہے، یہ چوری ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر پھر اگر نہ کیا تو علی؟ یہ سوچ آتے ہی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس آئی، ہجوم بڑھ گیا، دھکا مکی شروع ہو گئی۔ یہی موقع تھا، زینب آہستہ آہستہ اس آدمی کے قریب گئی، اس کا ہاتھ بیگ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے بیگ پکڑا، اچانک کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ زینب کا دل جیسے رک گیا، وہی آدمی جس کا بیگ تھا، اس نے زینب کو پکڑ لیا تھا۔ لوگ رک گئے، سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئیں، چور ہے یہ لڑکی، کسی نے زور سے کہا، اور پھر ہجوم میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ آج کل کے لوگ، شرم آنی چاہیے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ کچھ نہیں بول سکی، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی بہانہ، بس سر جھکا لیا۔ اچانک وہ آدمی خاموش ہو گیا، اس نے زینب کو غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، تم نے یہ کیوں کیا؟ یہ سوال زینب کے دل کو چیر گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زینب ٹوٹ گئی، میرا بھائی مر رہا ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے پیسے چاہیے، ورنہ وہ بچ نہیں پائے گا۔ ہجوم خاموش ہو گیا، وہ آدمی بھی چونک گیا، اس نے آہستہ سے پوچھا، کتنے پیسے چاہیے؟ 2 لاکھ۔ وہ آدمی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ایک ایسا کام کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے پیسے نکال کر زینب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ لے لو۔ زینب کی آنکھیں کھل گئیں، مگر میں نے تو… آدمی مسکرایا، تم نے چوری نہیں کی، تم نے ہمت کی ہے۔ زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، آپ کو نہیں پتہ آپ نے کیا کر دیا۔ مگر زینب کو ایک بات یاد آئی، وہ لوگ جنہوں نے اسے یہ کام دیا تھا، اگر وہ خالی ہاتھ گئی تو
زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، نہیں، یہ مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب زینب کے پاس پیسے تو تھے، مگر ایک نیا خطرہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا وہ ان خطرناک لوگوں سے بچ پائے گی؟ وہ اس سے اس کا سب کچھ چھین لیں گے؟ اور کیا یہ مدد کرنے والا آدمی واقعی اتنا سادہ تھا؟ اس کے پیچھے بھی کوئی راز تھا؟ زینب کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اس کی ہتھیلی میں وہ پیسے تھے جو اس کے بھائی کی زندگی بچا سکتے تھے، مگر اس کے دل میں سکون نہیں تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ لوگ جنہوں نے اسے اس راستے پر دھکیلا تھا۔ زینب تیزی سے گلیوں سے گزر رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ اس کا خوف بڑھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ بار بار پیچھے موڑ کر دیکھتی، مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ مجھے سیدھا گھر جانا چاہیے، اس نے خود سے کہا، بس علی کو بچانا ہے، باقی سب بعد میں۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ ایک سنسان گلی سے گزری، اچانک کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ ہمیں دھوکہ دے کر جا رہی ہو؟ زینب کا دل جیسے رک گیا۔ وہی دو آدمی، اور ان کے ساتھ وہ موٹا آدمی بھی جس نے اسے یہ کام دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا اور چہرے پر خطرناک مسکراہٹ۔ بیگ کہاں ہے؟ کام پورا کیا نہیں؟ زینب کے الفاظ جیسے گم ہو گئے، وہ کچھ نہیں بول سکی۔ موٹا آدمی اس کے قریب آیا، تو بیگ دو، پھر اس کا انجام بھگتو۔ زینب کے ہاتھ میں موجود پیسوں کی طرف اس کی نظر پڑ گئی۔ تو تم نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ زینب کا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اس کی آواز میں خود اعتماد نہیں تھا۔ ایک آدمی نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھیننے کی کوشش کی، مگر زینب نے زور سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، یہ میرے بھائی کے لیے ہے۔ موٹا آدمی غصے میں آ گیا، پھر ہمیں بھی اپنے طریقے سے لینا آتا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ زینب کے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرا بھائی مر جائے گا۔ مگر ان لوگوں کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، اسے چھوڑ دو۔ سب نے موڑ کر دیکھا، وہی آدمی جس نے زینب کو پیسے دیے تھے وہ وہاں کھڑا تھا، پرسکون، مگر آنکھوں میں سختی۔ موٹا آدمی ہنسا، تمہیں نہیں پتہ تم کس سے الجھ رہے ہو؟ وہ آدمی آگے بڑھا، مجھے سب پتہ ہے۔ اچانک اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا اور ان لوگوں کے سامنے پھینک دیا، میں پولیس آفیسر ہوں۔ زینب کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا؟ وہ لوگ بھی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ ہم کافی عرصے سے تم لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پولیس آفیسر نے سخت لہجے میں کہا، اور آج تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو۔ وہ لوگ گھبرا گئے اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر چند لمحوں میں پولیس کی گاڑیاں آ گئیں اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ زینب زمین پر بیٹھ گئی، اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ یہ سب اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پولیس آفیسر اس کے پاس آیا، اب تم محفوظ ہو، زینب نے روتے ہوئے کہا، اب نے میری زندگی بچا لی۔ پولیس آفیسر نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ زینب چونک گئی۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ لوگ اصل میں کیا کرتے تھے؟ زینب نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لوگ صرف چوری نہیں کرتے تھے، یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے اور بعض اوقات اغوا بھی۔ زینب کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ زینب ایک بہت بڑے خطرے سے بچ گئی تھی، مگر اب ایک اور حقیقت اس کے سامنے آنے والی تھی۔ کیا زینب کا بھائی وقت پر بچ پائے گا؟ کیا اس کے پاس موجود پیسے کافی ہوں گے؟ اور اس پولیس آفیسر کی زندگی میں زینب کا کیا کردار بننے والا ہے؟ زینب کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، علی، مجھے علی کے پاس جانا ہے۔ وہ بغیر وقت ضائع کیے سیدھا اسپتال پہنچی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس تیز ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ وارڈ میں داخل ہوئی، اس کی نظر اپنے بھائی پر پڑی۔ علی بستر پر لیٹا ہوا تھا، چہرہ زرد، سانسیں کمزور اور آنکھیں بند۔ مشین کی بیپ بیپ ہر آواز زینب کے دل پر وار کر رہی تھی۔ علی! زینب دوڑ کر اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں آ گئی ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مگر علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر آیا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ آپ لوگ کہاں تھے؟ ہم کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ زینب نے جلدی سے پیسے نکالے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ لے لیں۔
پلیز میرے بھائی کا علاج شروع کریں۔ ڈاکٹر نے پیسے دیکھے، پھر ایک ایسی بات کہی جس نے زینب کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ آپ نے کہا تھا 3 دن، ابھی تو وقت تھا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، اس کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی، ہمیں فوری آپریشن کرنا تھا، مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکے۔ زینب زمین پر بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی لمحے علی کی انگلی ہلکی سی ہلی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس نے حرکت کی۔ ڈاکٹر فوراً اس کے پاس آیا، چیک کیا، ابھی بھی امید ہے۔ اگر ہم فوراً آپریشن کریں تو شاید اسے بچایا جا سکتا ہے۔ پھر دیر کس بات کی؟ زینب چیخی، پلیز شروع کریں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، ہم فوراً تیاری کرتے ہیں۔ علی کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا اور زینب باہر رہ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، اللہ میری ہر خوشی لے لے، بس میرے بھائی کو بچا لے۔ اسی دوران وہی پولیس آفیسر وہاں آ گیا۔ کیسا ہے تمہارا بھائی؟ زینب نے آنسوؤں میں جواب دیا، آپریشن ہو رہا ہے۔ اس نے تسلی دی، تم نے بہت ہمت دکھائی ہے، اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ گھنٹے گزرتے گئے، ہر منٹ زینب کے لیے ایک صدی جیسا تھا۔ آخرکار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا۔ زینب فوراً کھڑی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب میرا بھائی۔ ڈاکٹر خاموش رہا چند لمحے، جو زینب کے لیے قیامت جیسے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہم نے پوری کوشش کی۔ زینب کا دل رک گیا۔ کیا علی بچ گیا؟ زینب کی ساری قربانی بیکار چلی گئی؟ اور اگر علی بچ گیا تو کیا وہ پہلے جیسا ہو پائے گا؟ ڈاکٹر کے الفاظ، ہم نے پوری کوشش کی۔ یہ سنتے ہی زینب کا دل جیسے رک گیا، اس کی سانسیں تھم گئیں، آنکھیں ڈاکٹر کے چہرے پر جم گئیں۔ ڈاکٹر صاحب پلیز بتائیں، میرا بھائی ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، اب کا بھائی زندہ ہے؟ یہ سنتے ہی زینب زمین پر بیٹھ گئی اور زار و قطار رونے لگی، اللہ تیرا شکر ہے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، لیکن یہ ایک لفظ دوبارہ خوف لے آیا، آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے، مگر اس کی حالت ابھی بھی نازک ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ زینب کی آنکھوں میں پھر سے فکر آ گئی، یعنی ابھی بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، ہاں، اگر اس کا جسم ساتھ نہ دے سکا تو وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ زینب نے اپنے آنسو صاف کیے، میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ کچھ دیر بعد زینب کو علی سے ملنے دیا گیا۔ وہ ICU میں لیٹا تھا، مشینوں کے درمیان، کمزور مگر زندہ۔ زینب اس کے پاس بیٹھی، آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا، میں آ گئی ہوں علی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم نے مجھے اکیلا چھوڑنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر علی کے ہاتھ پر گرے۔ اچانک علی کی انگلی ہلکی سی ہلی۔ علی! وہ فوراً جھکی، کیا تم سن رہے ہو؟ بہت دھیرے سے علی نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور ہلکی سی آواز میں کہا، باجی۔ زینب کے آنسو رک نہ سکے، ہاں علی، میں یہاں ہوں۔ علی نے کمزور آواز میں کہا، اب رو کیوں رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ زینب نے زبردستی مسکرایا، ہاں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ رات گہری ہو گئی، سب لوگ جا چکے تھے، صرف زینب وہاں بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں دن بھر کے واقعات گھوم رہے تھے، وہ خطرناک لوگ، پولیس، اور یہ سب کچھ۔ اسی وقت پولیس آفیسر دوبارہ آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، زینب، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ پولیس آفیسر نے سنجیدگی سے کہا، وہ لوگ جنہیں ہم نے پکڑا تھا وہ تمہیں دوبارہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ زینب کا رنگ اڑ گیا، کیا؟ مگر وہ تو گرفتار ہو گئے تھے۔ ان کے کچھ ساتھی ابھی بھی آزاد ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تم نے انہیں پولیس کے حوالے کیا ہے۔ زینب کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، یعنی
وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ پولیس آفیسر نے سر ہلایا، ہاں، اور صرف تمہیں نہیں، تمہارے خاندان کو بھی۔ یہ سنتے ہی زینب کا دل دہل گیا، نہیں، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی عزم آ گیا، اگر میری وجہ سے میرے خاندان کو خطرہ ہے تو میں خود کو ان کے حوالے کر دوں گی۔ پولیس آفیسر حیران رہ گیا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ زینب نے مضبوط لہجے میں کہا، میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اپنے بھائی کو دوبارہ خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ زینب ایک بار پھر قربانی دینے جا رہی تھی، کیا وہ واقعی خود کو ان خطرناک لوگوں کے حوالے کر دے گی؟ کیا پولیس اسے روک پائے گی؟ اور کیا علی اس سب سے بے خبر محفوظ رہ پائے گا؟ رات کی خاموشی پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ اسپتال کی راہداریوں میں سنوٹا تھا، صرف مشینوں کی ہلکی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر زینب کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھی، اگر میں نہ رہی تو شاید سب محفوظ ہو جائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھی جاگ چکی تھی۔ پولیس آفیسر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ حل نہیں ہے، تم خود کو خطرے میں ڈال رہی ہو، مگر زینب نے سر ہلا دیا، اگر میری وجہ سے میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زینب نے آہستہ سے کہا، میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گی اور خود کو ان کے حوالے کر دوں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، وہ لوگ خطرناک ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زینب نے آنسو صاف کیے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے صرف اپنے بھائی کی فکر ہے۔ آخرکار پولیس آفیسر نے گہری سانس لی، اگر تم یہی چاہتی ہو تو ہم ایک پلان بناتے ہیں۔ زینب چونک گئی، پلان؟ ہم تمہیں اکیلا نہیں جانے دیں گے، یہ ایک ٹریپ ہوگا، ہم ان سب کو ایک ساتھ پکڑیں گے۔ زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یہ صرف قربانی نہیں تھی، یہ ایک خطرناک کھیل تھا۔ پولیس نے ان مجرموں تک پیغام پہنچایا، زینب تم سے ملنا چاہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں جواب آ گیا، کل رات پرانی فیکٹری میں۔ اگلی رات زینب اکیلی اس ویران فیکٹری کی طرف جا رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فیکٹری بالکل ویران تھی، ٹوٹے ہوئے دروازے، اندھیرا اور خوفناک خاموشی۔ اچانک وہ لوگ سامنے آ گئے، تو تم آ ہی گئی، ہمیں پتہ تھا تم اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ زینب نے مضبوطی سے کہا، میں آ گئی ہوں، اب میرے خاندان کو چھوڑ دو۔ وہ آدمی ہنسا، اتنی آسانی سے؟ پہلے ہمیں یہ بتاؤ، پولیس کہاں ہے؟ زینب کا دل دھڑکنے لگا، اگر انہوں نے کچھ شک کر لیا تو سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ اچانک ایک آدمی نے چیخ کر کہا، یہ اکیلی نہیں ہے، یہ ہمیں ٹریپ کرنے آئی ہے۔ سب لوگ غصے میں آ گئے، ایک نے بندوق نکال لی اور زینب کی طرف تان دی۔ زینب کی سانس رک گئی، یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا، ہتھیار نیچے رکھ دو۔ ایک لمحے میں گولیوں کی آواز گونجنے لگی، افراتفری مچ گئی۔ زینب ایک کونے میں کھڑی تھی مگر اچانک ایک گولی اس کی طرف آئی، زینب! پولیس آفیسر چیخا، گولی سیدھا زینب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیا زینب بچ پائے گی؟ اس کی قربانی واقعی اس کی جان لے لے گی؟ اور کیا اس کا بھائی کبھی جان پائے گا کہ اس کی بہن نے اس کے لیے کیا کیا؟ گولی ہوا کو چیرتی ہوئی سیدھا زینب کی طرف آ رہی تھی، ہر چیز جیسے سست ہو گئی، وقت، سانس، دل کی دھڑکن۔ زینب! پولیس آفیسر پوری طاقت سے اس کی طرف بھاگا۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، ٹینائی یہ نائٹ! چند لمحوں کے لیے ہر چیز خاموش ہو گئی، پھر زینب زمین پر گر گئی۔ پولیس آفیسر نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، زینب! آنکھیں کھولو۔ زینب کی سانسیں کمزور ہو رہی تھیں، اس کے ہونٹ ہلے، میرے بھائی کو بچا لینا۔ گولی زینب کو لگ چکی تھی۔ پولیس آفیسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر زینب کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں، اور پھر اس کی سانس رک گئی۔ فیکٹری میں خاموشی چھا گئی۔ پولیس نے مجرموں کو پکڑ لیا مگر زینب جا چکی تھی۔ اگلے دن پورا گاؤں جمع تھا، ہر آنکھ نم تھی، ہر دل بھاری۔ زینب کی ماں بیٹی کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، میری بیٹی، تو نے یہ کیا کر دیا؟
حاجی سلیم خاموش کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان بند تھی۔ کچھ دن بعد علی کی حالت بہتر ہو گئی، وہ ہوش میں آ گیا۔ باجی کہاں ہے؟ یہ سوال ہر کسی کے دل کو چیر گیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، تمہاری باجی؟ وہ بول نہ سکی۔ آخرکار پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر کہا، تمہاری بہن ایک ہیرو تھی، اس نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ سنتے ہی علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ باجی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مہینے گزر گئے، زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی، مگر زینب کی کمی کبھی پوری نہ ہو سکی۔ علی نے ایک دن فیصلہ کیا، میں اپنی بہن کا خواب پورا کروں گا۔ اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور وقت کے ساتھ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ ایک دن وہ اسی اسپتال میں کھڑا تھا جہاں اس کی بہن نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ باجی، میں آج جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ اس نے ایک فلاحی فنڈ شروع کیا جس کا نام رکھا زینب فاؤنڈیشن، جہاں غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ زینب تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس کی قربانی ہر اس انسان کے دل میں زندہ ہو گئی جس کی اس نے مدد کی۔ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں سے نہیں، قربانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک بہن صرف بہن نہیں ہوتی، وہ ماں جیسی محبت اور باپ جیسی حفاظت بھی کرتی ہے۔ زینب نے ہمیں یہ سکھایا، سچی محبت وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی قربان کر دے، مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا اصل بہادری ہے، اور اللہ کبھی کسی کی سچی نیت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایسی کہانیاں دل بدل دیتی ہیں۔